اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کہ تمہارا اصل سرمایہ خدا کی محبت اور نبی کی محبت، تو پھر وہ حاصل کرنی چاہیے نا، ایک دم تو حاصل نہیں ہوتی۔ کوئی بھی چیز کرو، محنت کرو گے، پھر اس کے حاصل نہ حاصل ہونے کا قسمت پر ہے۔ ایسے ایمان کا حاصل نہ حاصل کرنا قسمت پر ہے، لیکن وسیلہ تو کرنا پڑتا ہے۔ پھر ذکر اذکار سے انسان کا دل کچھ مائل ہوتا ہے، جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا نفع نقصان موت کے وقت پتہ چلتا ہے۔ اسی آخر کے لوگ سوئیں، جب مرتے ہیں ان کو ہوش آتے ہیں۔ یہ کیوں کہا کہ میں تم کو پہلے ہوشیار کرتا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ اس وقت تم کو پریشانی کا سامنا نہ پڑے۔ اس وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا کسی کے لیے، موت کا کوئی کچھ کر سکتا ہے کسی کے لیے، پھر اپنے لیے خود ہی کر لے جو کچھ کرنا ہے۔ 100 لا الہ الا اللہ چھوڑیں، 100 اللہ اللہ، 100 استغفر اللہ، 100 درود، 3 آیت الکرسی، اس کو پابندی سے پڑھیں تاکہ اس سے آپ کا دل خدا کی طرف لگے گا۔ پھر یہ نیت مضبوط کر لیں کہ سابقہ زندگی جو گزری جو ابھی آنے والی زندگی ہے وہ خدا کی مرضی والی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی ہوگی، اپنی مرضی پر نہیں چلنا۔ پھر تو تمہارے معاملے دنیا آخرت کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جو نیت یہ نہیں ہے پڑھتا تو نیت نہیں رکھے، نیت یہ رکھے کوئی مصیبت ہے، کوئی تھوڑا بہت مصیبت ہٹا دو، لیکن خدا کا راضی ہونا نا راضی ہونا اہمیت نہیں رکھتا تمہارے نزدیک۔ رسول پاک کی محبت کی کوئی اہمیت نہیں، یہ اچھی بات ہے۔ یہ تو تم نے ایسا کیا جیسے شعر میں کہتے ہیں تیرے زبان سے مسلمان ہے، تیرا دل جگر تو مسلمان نہیں ہے، تیرے مسلمانی کا فائدہ کیا؟